ہیلو گائز، السلام علیکم۔ آج ہم جا رہے ہیں آپ کو دعا مانگنے کی فضیلت حدیث کی روشنی میں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقعت نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اگر دشمن مسلمان کا محاصرہ کر لے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم استراتینا امینا الرواتینا۔ ترجمہ: اے اللہ، تو میری کمزوریوں کو چھپا لے اور ہمارے ڈر اور خوف کو امن و امان دے دے۔ جب بھی کسی مصیبت و بلا یا خوفناک امر کے پیش آنے کا اندیشہ ہو یا کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو کثرت سے اس کا ورد کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی توکلنا، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، اور وہ بہت ہی اچھا کارساز ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ دعا کی فضیلت، شریعت و آداب۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں، اور فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لوگو اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، دعا دعا ہی عبادت ہے، اور فرمایا، دعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز و غدہ ہے، اور فرمایا، دعاء سلاح المؤمنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعا تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے۔ دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے، اور جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، مگر یہ سب اسی وقت ہوگا جب کہ وہ دعا کے آداب و شریعت کو مد نظر رکھ کر اس کی پوری پابندی کرے، ورنہ قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کرنے والا بیمار کی طرح ہوتا ہے، بیمار اگر تندرستی چاہتا ہے تو اس کے لیے دوا کے ساتھ پرہیز کرنا اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر دعا کرتا رہا اور پرہیز نہ کیا تو صحت یابی مشکل ہو جائے گی، اور بقول شخص مرض بڑھتا گیا جو دوا کی مصداق ٹھہرے گا۔ اسی طرح دعا کرنے والا اگر چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو اس کے لیے مندرجہ ذیل شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ
ایمان کامل کے ساتھ ہی ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے، مکار و فریب دینے، قمار بازی، شراب نوشی، حسد و تکبر، کینہ کپٹ، غیبت و چغلی وغیرہ گناہ کرنے سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی برائی بیان کی گئی ہے۔ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ تصدیق، انکساری، جشع و خضوع سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کو خود سکھاتا ہے: ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو، اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا، میری ہر حرکت اور سکنات کو دیکھتا ہے، وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے بھکاریوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، اور اپنی حاجت کو رغبت سے مطلب کرے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء پارہ 17 آیت 90 میں خود تعریف کرتا ہے۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کریں کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے۔ آگے چل کر دعاؤں میں پڑھیں: ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی الذنوب جمیعا، اپنے نیک کاموں کے واسطے دے کر سوال کریں۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی، تو اس کی عبادت دیر سویر ضرور قبول ہوگی۔ دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرتے تھے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کیجیے۔ یعنی دعا سے پہلے اور بعد حمد والثناء ہونی چاہیے۔ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں مونڈھوں کے مقابلے میں اٹھا کر دعا مانگیں۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ دعا استغفار 3 بار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جب تک قبول نہ ہو تو دعا کرتے جاؤ، اور پھر یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، قبول نہیں ہوئی۔ دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔